مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی مجرب اور زود اثر قسم کا عمل جو کہ عدالتی معاملات، تھانہ کچہری یا کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں انسان سمجھے کہ میرے لیے انتہائی رکاوٹ کسی کام میں آئی ہوئی ہے، یہ وظیفہ کرنا کاروباری معاملات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اور ایسے معاملات جس میں انسان کہیں پھنسا ہوا ہو، عدالتی معاملات ہوں، کچہری کے ہوں، تھانے کے ہوں، ان سب معاملات کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مجرب ایک عمل ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہر اس پریشانی کو، جس پریشانی کے اندر انسان مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہیں بنائیں گے، آسانی کی راہیں بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کام ایسے طریقے سے ہو جائے گا کہ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ رکاوٹ کیسے دور ہو گئی۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ زود اثر قسم کا یہ عمل ہے، لیکن اس عمل میں بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اور زیادہ مؤثر ہو جائے گا، لیکن اگر نمازوں میں کوتاہی ہوگی تو پھر عمل کی تاثیر بھی کم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور کسی خاص طریقے سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس نہیں فرماتے، لیکن اللہ کی نظر رحمت، نظر کرم ان پہ ہوتی ہے جو فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو فرائض میں کوتاہی کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رضا ان کی طرف نہیں ہوا کرتی، تو پھر ان کے وظیفے بھی مؤثر نہیں ہوا کرتے۔ اکثر لوگوں کو ہم کہتے سنتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ وظیفہ کیا تھا، میرا تو کام نہیں ہوا۔ کام اس لیے نہیں ہوا کہ جو فرائض تھے ان فرائض کی ادائیگی پہلے ضروری تھی، اس کے بعد باقی چیزیں، باقی معمولات، وظائف اور عملیات ہیں، پہلے فرائض ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جب یہ عمل کیے جاتے ہیں تو اس میں اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کام میرے اللہ نے کرنا ہے تو ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ عمل ہے عصر کی نماز کے بعد، اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے، اور اگر کسی وجہ سے اٹھنا بھی پڑ جائے تو اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کریں۔ یہ 3 اسماء ہیں، یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر۔ یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر، یہ تینوں اسماء ملا کے پڑھنے ہیں۔ تینوں ملا کے تسبیح کے ہر دانے پہ یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر، یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر، ہر دانے پہ یہ تینوں اسماء ملا کے پڑھتے جائیں، اور 311 مرتبہ یہ تینوں اسماء ملا کے پڑھنے ہیں۔ اس کے شروع اور اخیر میں 13 دفعہ درود شریف شروع میں پڑھیں، 13 مرتبہ اس کے بعد پڑھیں، اور یہ عمل 41 دن کا عمل ہے۔ 41 دن کا عمل۔ ان وظائف میں، معمولات میں خواتین کے لیے اگر کوئی شرعی عذر درپیش ہو تو وہ اس کے بعد اپنا عدد پورا کر سکتی ہیں، وہ ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور وہ کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی عدالتی کیس ہے، اللہ اس کیس سے خلاصی نصیب کریں گے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی دفتر میں کوئی مسئلہ، کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو وہ کام نکل آئے گا۔ کاروباری کوئی رکاوٹ ہے، اس کی نیت کر کے اگر یہ عمل کریں گے تو وہ کاروباری رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کے شر سے
بچنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریر کے شر سے بھی بچا دیں گے، اس حاسد کے حسد سے بھی بچا دیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مؤثر یہ عمل ہے، یہ عمل ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی کام آپ کا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، عصر کی نماز کے بعد 41 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اور وہ عمل یہ 3 اسماء ہیں جو 311 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا قادر ہو یا قدیر ہو یا مقتدر ہو، اور اس کے شروع اور اخیر میں 13 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھ لیں تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر مشکل کو اس کے لیے آسان کر دیں، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔